السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ٹی آئی کے رہنما فیصل واڈا کا ایک اور جھوٹ اور فراڈ پکڑا گیا ہے۔ فیصل واڈا الیکشن کمیشن کی طرف سے نااہل ہو گئے ہیں، نااہل کیے گئے ہیں تاحیات جھوٹ بولنے کی وجہ سے، غلط بیان حلفی، جھوٹا بیان حلفی جمع کرانے کی وجہ سے۔ بڑی طویل سماعتیں ہوتی رہی تھی فیصل واڈا کی اہلیت کیس کی، لیکن فیصل واڈا ہار گئے کیس۔ اب سپریم کورٹ میں کیس لے کر چلے گئے تھے، تو سپریم کورٹ میں ایک اور جھوٹ پکڑا گیا ہے۔ ججز نے بڑے خوفناک قسم کے ریمارکس دیے ہیں فیصل واڈا کے حوالے سے، کہ فیصل واڈا کا ایک اور جھوٹ یہاں پہ بھی پکڑا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اور پاسپورٹ جو ہے وہ انہوں نے، یہ بڑا انکشاف ہوا ہے سپریم کورٹ میں کہ انہوں نے پاسپورٹ جو ریٹرننگ افسر کے پاس، آر او کے پاس جو پاسپورٹ جمع کرایا تھا، جس کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ جی دوہری شہریت، غیر ملکی شہریت جو ہے فیصل واڈا نے چھوڑ دی ہے۔ اب وہ پاسپورٹ جو جمع کرایا گیا تو وہ پاسپورٹ ایکسپائر تھا، ایکسپائر پاسپورٹ جمع کرایا گیا ہے، پھر نیا پاسپورٹ ان کا بنا ہے۔ یہ بھی انکشافات ہوئے ہیں سپریم کورٹ کی سماعت میں۔ اور وکیل ہیں وسیم سجاد صاحب، قائم مقام صدر مملکت رہے ہیں، چیئرمین سینٹ رہے ہیں، بڑا نام ہے سینٹ میں، متعدد بار بطور سینیٹر انہوں نے کام کیا ہے، بڑے نامور وکیل ہیں۔ وہ وکالت کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے عدالت سے ریکویسٹ کی، درخواست کی، استدعا کی کہ 1 ہفتے کا ٹائم دیا جائے مجھے، تاکہ ہم اس پہ تھوڑا سا میں اور مزید کام کروں، ورک کروں۔ تو معزز عدالت نے، عدالت عظمیٰ نے، یعنی سپریم کورٹ کے جج نے ریمارکس میں کہا وسیم سجاد کو کہ آپ کو ہفتہ دے دیتے ہیں، لیکن ہفتے کے بعد بھی آپ کو ان ہمارے سوالات کے جوابات نہیں ملنے۔ یعنی سپریم کورٹ کے ججز کے ریمارکس سے یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اور انہوں نے جو جھوٹ پر جو ایک عمارت کھڑی کی تھی، جو بیانیہ کھڑا کیا کہ جی فیصل واڈا کے خلاف نااہلی کا کیس نہیں بنتا، الیکشن کمیشن نااہل نہیں کر سکتا، تاحیات نااہل نہیں کر سکتا، یا نااہلی نہیں بنتی، تو یہ کیس الیکشن کمیشن کا کے خلاف اپیل سمجھیں سپریم کورٹ میں انہوں نے دائر کی تھی۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے ریمارکس جو پہلے آئے تھے کچھ سماعتوں میں، اس میں شروع میں تو اس میں چیف جسٹس نے کہا تھا کہ فیصل واڈا کی غلط بیانی کی وجہ سے نااہلی تو بنتی ہے، لیکن تاحیات نہیں بنتی، تو ہم اس کا آرٹیکل 62(3) کا جائزہ لیں گے۔ اس میں جو فیصل واڈا کی نااہلی کی جو ان کو سزا دی گئی ہے، تاحیات جو نااہل کیا گیا ہے، جو سماعت ہوئی گزشتہ روز، اس کا میں آپ کو ریمارکس معزز ججز کے پڑھ کر سناتا ہوں، اور جو مختصر ہے سماعت، اور جو وسیم سجاد صاحب ہیں وکیل ہیں، انہوں نے کیا کہا ہے وہ بھی آپ سن لیجئے گا، چیف جسٹس نے کیا کہا ہے۔ شروع میں ایک اور بات بتاؤں کہ شروع میں جب یہ کیس شروع ہوا تھا، سپریم کورٹ میں اپیل گئی تھی، تو 2-3 سماعتیں جو ہوئی تھیں، ان میں معزز ججز کے، چیف جسٹس کے ریمارکس ایسے لگ رہے تھے، ان میں سے یہ تاثر لیا جا رہا تھا یا مل رہا تھا کہ شاید فیصل واڈا کو ریلیف مل جائے گا عدالت سے، سپریم کورٹ سے، یا ان کی نااہلی ختم ہو جائے گی۔ لیکن اب کیونکہ جھوٹ سپریم کورٹ میں بھی پکڑا گیا ہے، نیا جھوٹ پکڑا گیا ہے، انہوں نے ادھر بھی آر او کے ساتھ فراڈ کیا، انہوں نے الیکشن کمیشن میں بیان حلفی غلط جمع کرایا، جھوٹا جمع کرایا، انہوں نے اب سپریم کورٹ کو بھی آنکھوں پر پٹی باندھنے کی کوشش کی، لیکن چوری پکڑی گئی ہے فیصل واڈا کی۔ تو جو سماعت ہوئی ہے اس میں فیصل واڈا کے جو وکیل ہیں وہ پیش ہوئے، وسیم سجاد صاحب، انہوں نے کہا کہ جی ریٹرننگ افسر نے منسوخ امریکی پاسپورٹ دیکھ کر تسلی کی تھی، امریکہ کا جو منسوخ پاسپورٹ ہے وہ دیکھ کر آر او نے تسلی کی،
اور اس کے بعد ان کے کاغذات جو ہیں کاغذات نامزدگی بحال ہوئے۔ جسٹس عائشہ ملک پہلی خاتون جج ہے سپریم کورٹ کی ہسٹری کی، اور وہ بھی کیس کا اس بینچ کا حصہ ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جی جس منسوخ شدہ پاسپورٹ پر آپ انحصار کر رہے ہیں وہ تو ایکسپائر تھا، جو آپ نے جمع کرایا تھا آر او کے پاس، جو آر او کو دکھایا تھا 2018 میں، وہ تو ایکسپائر تھا۔ پھر جی جسٹس عائشہ ملک نے مزید کہا کہ جی ریٹرننگ افسر کو پاسپورٹ 2018 میں دکھایا گیا تھا، آر او کو دکھایا جانے والا پاسپورٹ 2015 میں ایکسپائر ہو چکا تھا، یعنی 2015 میں جو پاسپورٹ ایکسپائر ہو چکا تھا فیصل واڈا کا، وہ 2018 میں انہوں نے آر او کو دکھا دیا، اور آر او نے بھی وہ دیکھ کر بقول وسیم سجاد صاحب کے کہ تسلی کی اور کاغذات نامزدگی ان کے جو ہے وہ بحال کر دیے تھے۔ جسٹس عائشہ ملک نے جی مزید اپنے ریمارکس میں کہا کہ نیا پاسپورٹ بنوائیں تو پرانے پر منسوخی کی مہر لگتی ہے۔ یہ جسٹس عائشہ ملک کہہ رہی ہیں منسوخ شدہ پاسپورٹ شہریت چھوڑنے کا ثبوت کیسے ہو سکتا ہے؟ پاسپورٹ منسوخ ہو جانا ویورز اور شہریت چھوڑ جانا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، دو الگ الگ عمل ہیں۔ پاسپورٹ تو کسی کا بھی ایکسپائر ہو جاتا ہے اور پھر رینیو ہو جاتا ہے، اور لیکن شہریت چھوڑ دینا یہ تو کہانی کچھ اور ہی ہے۔ لیکن انہوں نے صرف پاسپورٹ ایکسپائر پاسپورٹ دکھایا ہے، وہ بھی 2015 کا ایکسپائرڈ پاسپورٹ، اور 18 میں دکھا دیا آر او کو کہ جی ہم نے شہریت چھوڑ دی ہے، یعنی ان کو بھی ماموں بنا دیا آر او کو، یا جو بھی ملی بھگت ہے تو خدا جانتا ہے، لیکن انہوں نے منسوخ شدہ پاسپورٹ۔ تو یہ بڑا سوال ہے کہ بھائی منسوخ شدہ پاسپورٹ شہریت چھوڑنے کا ثبوت کیسے ہو سکتا ہے؟ جسٹس عائشہ ملک نے پوچھا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جی یہ معاملہ تو بہت سنجیدہ ہو گیا ہے۔ جسٹس منصور علی خان نے کہا کہ جی فیصل واڈا کا ایک اور جھوٹ سامنے آ گیا ہے۔ یہ جسٹس منصور علی شاہ کے ریمارکس ہے۔ وسیم سجاد صاحب نے کہا کہ جی بیان حلفی کا متن تھا کہ کسی دوسرے ملک کا پاسپورٹ نہیں ہے۔ اب ادھر یہ نئی اینگل نکل آئی ہے کہ جی بیان حلفی جو جمع کرایا تھا الیکشن کمیشن میں آر او کے پاس، اس میں اس کا مطلب یہ تھا یا متن یہ تھا کہ کسی اور ملک کی شہریت، کسی اور ملک کا پاسپورٹ نہیں ہے، شہریت کی ادھر بات نہیں ہو رہی، پاسپورٹ نہیں ہے۔ اچھا جی بیان حلفی میں جسٹس منصور علی شاہ کہہ رہے ہیں کہ جی بیان حلفی میں پاسپورٹ کا مطلب دوسرے ملک کی شہریت ہونا تھا، پاسپورٹ کا مطلب دوسرے ملک کی شہریت ہونا تھا۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ جو پاسپورٹ ریکارڈ پر ہے اس کا اور منسوخ شدہ پاسپورٹ کے نمبر مختلف ہیں۔ اب یہ ظاہر ہے منسوخ شدہ پاسپورٹ کے نمبر بھی الگ ہیں، اور جو پاسپورٹ ریکارڈ پر موجود ہے وہ بھی ان کے نمبر الگ ہیں، وہ میچ نہیں کر رہے۔ یہ بھی ادھر سے بھی چوری پکڑی گئی ہے۔ مختلف نمبر سے واضح ہے کہ زائد المیعاد ہونے کے بعد نیا پاسپورٹ بھی جاری ہوا، جسٹس عائشہ ملک کہہ رہی ہیں۔ فیصل واڈا کے وکیل کہتے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن کے پاس تاحیات نااہلی کا اختیار نہیں ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ ہائی کورٹ کے پاس تاحیات نااہل کرنے کا اختیار موجود ہے، اور یہ بھی ہے، میں آپ کو یہ اس میں کمنٹ کروں کہ الیکشن کمیشن کے پاس ہائی کورٹ کے ججز کے برابر کے اختیارات ہوتے ہیں، وہ نااہل بھی کر سکتا ہے۔ اب لیکن یہ آئینی بحث ہے، یہ عدالتوں میں ہے، وکیل اور وکلا اور جو ججز ہیں معزز ججز ان کے درمیان کا معاملہ ہے، طے انہوں نے کرنا ہے۔ لیکن جو ابھی تک ہم پڑھتے سنتے آئے ہیں کہ اسلام آباد الیکشن کمیشن کے پاس ہائی کورٹ کے ججز کے برابر اختیارات ہیں، بہت سارے معاملات میں وہ سزا دے سکتے ہیں۔ فیصل واڈا پہلے بھی الیکشن کمیشن کاروائی کرتا رہا ہے، صرف فیصل واڈا کوئی پہلا کیس نہیں ہے الیکشن کمیشن کے پاس جو الیکشن کمیشن نے کاروائی کی ہو۔ وسیم سجاد نے، فیصل واڈا کے وکیل نے
استدعا کی سپریم کورٹ سے کہ جی ہمیں مزید تیاری کے لیے وقت دیا جائے۔ ان سوالات کے جواب یہ جسٹس منصور علی شاہ کہہ رہے ہیں وسیم سجاد کو کہ ان سوالات جو ہم نے اٹھائے ہیں، معزز عدالت نے اٹھائے ہیں، ججز نے اٹھائے ہیں، ان سوالات کے جوابات آپ کو آئندہ ہفتے بھی نہیں ملنے، یعنی اتنے مشکل سوالات ہیں کیونکہ فراڈ پکڑا گیا ہے، فراڈ کلیئر ہو چکا ہے، جھوٹ کلیئر ہو چکا ہے، اور پاسپورٹ گواہیاں دے رہی ہیں۔ شہریت کا یہاں پہ کوئی لیٹر ڈسکس نہیں ہو رہا، صرف پاسپورٹ کی بات ہو رہی ہے، اور انہوں نے بیان حلفی دیا تھا کہ انہوں نے شہریت چھوڑ دی ہے۔ تو عدالت نے یہ سماعت جو ہے آئندہ ہفتے تک کے لیے ملتوی کر دی ہے، لیکن فیصل واڈا اب سپریم کورٹ میں بھی جا کر پھنس گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے خلاف درخواست دائر کی، اپیل دائر کی الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف، لیکن خود ہی اپنی اپیل میں ان کی چوری جو ہے، ایک اور چوری سمجھے نیا جھوٹ جو ہے ان کا پکڑا گیا ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔